میں نے وقت سے پہلے اپنا ماڈلنگ کانٹریکٹ پھاڑ کر پھینک دیا ہے۔ میں اب بس آپ سے شادی کر کے اپنا گھر بسانا چاہتی ہوں۔ اگلے دن ہی وہ اس کے آفس میں بیٹھی اس سے معافی مانگ کر کہہ رہی تھی تو وجدان نے بھی سب کچھ بلائے اسے سینے سے لگایا۔ اسے خود پر بھی اس پر ہاتھ اٹھانے کا پچھتاوا بار بار پریشان کر رہا تھا۔ وہ اب تو اس کی خاطر اپنا جنون تک چھوڑنے کا ارادہ ظاہر کر دیا تھا۔ تبھی وہ بے حد خوش تھا۔ پورے ملک میں ان کی شادی کا ڈنکا بج گیا۔ فضول ترین رسم و رواجوں پر پیسہ پانی کی طرح بہایا جا رہا تھا۔ نیشنل میڈیا تک ان کی شادی کی کوریج کر رہا تھا۔ سب بے تحاشا خوش تھے، لیکن ان خوشیوں کا محل ایک بے گناہ معصوم کی آہوں، سسکیوں اور بربادی کی قبر پر کھڑا تھا۔ اس کی بنیاد کیسے بن سکتی تھی؟ جلد یہ خوشیاں ماتم میں بدل گئی۔ مہندی کی رات تھی اور ارحا وجدان بدر لغاری کی دلخراش چیخیں اس وقت پورے ہاسپٹل میں گونج رہی تھی۔ ملک کے مہنگے ترین مہندی آرٹسٹ سے اس نے بازوں اور گھٹنوں سے نیچے آدھی ٹانگوں پر مہندی لگوائی تھی۔ اللہ جانے اس مہندی میں ایسا کون سا کیمیکل تھا جو اس سے بری طرح سے ری ایکشن کر گیا تھا۔ اتنی بری طرح کہ اس کی جلد گل سڑ کر یوں اتر رہی تھی جیسے تیزاب سے جھلسائی گئی ہو۔ المیہ تو یہ تھا کہ وہ مہندی آرٹسٹ پر کوئی قانونی کارروائی بھی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ وہی مہندی سیلون والی ارحا کی تمام کزن، خالہ، چاچیوں کو لگا چکے تھے، مگر انہیں کچھ نہیں ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے ارحا کی جلد کو ہی الرجک بتایا تھا اور ہاسپٹل میں اس کا علاج جاری تھا۔ وجدان اس وقت سرجیکل وارڈ میں موجود تھا جہاں ارحا کے زخم صاف کیے جا رہے تھے۔ ڈاکٹر اس کی جلی ہوئی ڈیڈ سکن نکال رہے تھے۔ اس کے زخموں سے ایسی گندی گلی سڑی بدبو آ رہی تھی کہ خدا کی پناہ۔ ایک مرتبہ تو وجدان نے بھی اپنی ناک پر رومال رکھ لیا تھا۔ ان زخموں کی سڑن سے پیدا ہونے والی بدبو اس کی روح تک کو جلا رہی تھی۔ کانوں میں کچھ جملے گونج رہے تھے۔ وہ چیخ چہلا کر اس جملوں سے نظر چرانا چاہتی تھی۔ تمہیں خود میں سے گٹر جیسی گندی بدبو آیا کرے گی، جس کی وجہ سے تم اور وہ تمہارا وحشی شوہر کبھی سکون سے نہیں جی پاؤ گے۔ پھر چاہے اپنی ساری دولت لوٹا دینا اور مجھے اپنے لیے وہ سکون خرید کر دکھانا۔ وہ جب تڑپنا پھڑک پڑنا بند نہیں ہوا تو ڈاکٹر کو مجبوراً اسے بے ہوش کرنا پڑا۔ پٹیوں میں جگڑی اس وقت وجدان بدر کے بیڈ پر نیم دراز تھی۔ شادی کینسل ہو چکی تھی، مگر انہوں نے گھر والوں کو اپنے نکاح کے بارے میں بتا دیا تھا، سو وہ ہاسپٹل سے سیدھی وجدان کے ساتھ گھر آئی تھی۔ وجدان نے پیسے پانوں کی طرح بہائے اور تجاریوں کے منہ کھول دیے، مگر مہنگے سے مہنگے علاج کے باوجود جانے کیوں اس کے زخم ریکور ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وجدان نے امریکہ سے سکن اسپیشلسٹ پاکستان بلایا، لیکن اس کا کہنا تھا کہ قدرتی طور پر ہی ارحا کی جلد کے ٹشوز خود بخود ڈیتھ ہو رہے ہیں۔ اگر جلد زخم ٹھیک نہ ہوئے تو ہاتھ اور پاؤں کاٹنے پڑ سکتے ہیں۔ یہ سن کر ارحا کا وجود زلزلوں کی ذات میں آیا۔ وہ بہت اچھی طرح جان گئی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اسے بہت اچھے سے سمجھا دیا گیا تھا کہ اس کے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ 1.25 سال سے مکافات اس کے یوں تعاقب کر رہا تھا جیسے موت زندگی کا کرتی ہے، مگر وہ ہر بار نظریں چرا جاتی، لیکن اب کی بار کا لگنے والا جھٹکا اس بے ضمیر کا ضمیر چھوڑ دینے کو کافی تھا، اور وہ گھر میں بھیڑ بھاڑ ختم ہونے کے بعد وجدان کے کمرے میں آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ وقت بھی جلد آ گیا جب وہ تھکا ہارا کمرے میں داخل ہوا۔ ٹھیک ہو، بہت جلد سے اب ٹھیک ہو جائے گا، وجدان نے تسلی دی۔ وہ صفحے پر بیٹھ کر اپنی ٹائی اتارنے لگا، مگر پھر ٹھٹک کر اس کی جانب پوری طرح سے متوجہ ہوا۔ میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ میں نے کسی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا ہے کہ کرما میرا ایسا تعاقب کر رہا ہے جیسے موت زندگی کا تعاقب کرتی ہے۔ سنا تھا مظلوم کی آہ عرش ہلا دیتی ہے۔ اس کی آہ نے عرش بھی ہلایا اور میری پوری زندگی بھی نگل دی۔ وجدان، آپ جانتے ہیں وجدان، اس نے مجھے بددعا دی تھی کہ مجھے خود میں سے گندی بدبو آیا کرے گی۔ آ رہی ہے، 1.25 سال سے آ رہی ہے۔ میں نے دنیا کا مہنگے سے مہنگا ترین پرفیوم استعمال کیا، لیکن یہ اسمیل نہیں جاتی، اور اب ان زخموں سے اٹھتی گندی بدبو، یہ آپ کو بھی آ رہی ہے نا؟ اس لیے بہت دور ہو جائیں۔ میں آپ کو تمام سچائی بتا دینا چاہتی ہوں تاکہ آپ میرے کیے کا مداوع کر سکیں۔ کریں گے نا وجدان؟ وہ کہہ رہی تھی۔ وجدان کا خوبرو سرخ و سفید چہرہ لمحہ بہ لمحہ خوف سے تاریک پڑتا جا رہا تھا۔ اس نے کچھ تو ایسا کیا تھا کہ پچھلا پورا 1.25 سال اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا، جب وہ ڈھنگ سے ایک دن بھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بتا پائے تھے۔
وہ بے چین سا ہو کر اس تک آیا تھا، اس کے سامنے بیٹھا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی۔ اسے کیا کر دیا رہا تم نے کہ جس کی زد میں آ کر ہم دونوں بربادی کے دہانے پہ کھڑے ہیں؟ بتاؤ مجھے، کیا کیا ہے تم نے؟ وجدان کا لہجہ سرد و اسپاٹ تھا۔ ارہا نے سسکتے ہوئے اس کی طرف دیکھا، گہری سانس لی، تھوک نکلا اور خود میں اس کے سامنا کرنے کی ہمت پیدا کی۔ یونیورسٹی میں ایک دو لڑکوں سے ریلیشن شپ میں رہ چکی تھی۔ نکاح سے پہلے جب بیرونی ملک میں تھے تب میں حمزہ کے ساتھ لو ان ریلیشن شپ میں رہ رہی تھی۔ الفاظ تھے کہ پگھلا ہوا سیسہ جو وجدان بدرگاری کے کانوں میں انڈلا رہی تھی۔ وجدان کو پتہ نہ چلا۔ نکاح کے دن جب آپ نے کہا کہ مجھے انچھوئی بیوی چاہیے تو وہ پل بھر کو رکی تھی اور آگے کیا لرزات دینے خیز انکشاف کرنے والی تھی۔ وجدان کا دل کیا آج اس کی قوت سماعت اس سے چھین جائے۔ وجدان نے وہ انکشاف سننے کا حوصلہ خود میں پانے کو اپنی پوری قوت لگا کر اپنے دانتوں پر دانت جما دیے۔ وہ اس دن ہوٹل میں جاب انٹرویو دینے آئی تھی۔ اس کی ہائٹ اور فگر میرے جیسے تھے۔ میں اس کے حسن سے بہت جیلس ہو گئی تھی کہ اس سے مسل دینے کا دل کیا۔ وہ بہت حیادار، پاکیزہ اور پردے دار تھی۔ میں نے اسے آفس بلایا، دھوکے سے اسے جوس میں ڈرگس ڈال کر دی اور سویٹ کے بیڈ روم میں اپنی جگہ اسے ارہا وہ نفرت انگیز آواز میں حلق کے بعد داڑا تو ارہا نے پھوٹ پھوٹ کر روتے اپنی آنکھیں زور سے بند کر لی۔ اپنے یہ گندی بکواس بند کرو ارہا، وجدان بدر نہیں تو میں گدی میں سے تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ وہ وجدان بدر جس نے اپنی پوری زندگی اتنی آزاد ماحول میں بھی اپنے اصولوں کے مطابق گزاری، وہ ایک رسپیکٹڈ تھا؟ سچ میں تم تو اپنی کوئی گناہ قبول کرنے جا رہی تھی نا، تو اس میں سے کہاں سے آ گیا؟ مجھے اپنے کسی گندے معاملے میں مت گھسیٹو ارہا بیگم، کہہ دو کہ یہ غلیظ بکواس جو تم نے کی ہے وہ جھوٹ ہے، بولو نہیں تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ دل پھٹنے جیسا احساس تھا، کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ شدت برداشت سے ماتھے کی رگیں یوں پھول گئی تھی جیسے ابھی پھوٹ پڑیں گی۔ وہ اٹھا کھڑا ہوا اور اس کی آواز تک پھٹنے لگی۔ وجدان نے اپنے بال مٹھی میں جگڑ لیے۔ یہ سچ ہے وجدان، یہ سب سچ ہے۔ اس رات بیڈ روم میں نہیں وہ تھی، تم امریکہ چلے گئے۔ میں نے اپنا یہ گناہ چھپانے کو اسے 2 ماہ جب سویجا میں رکھا وہ پریگننٹ ہو گئی تھی۔ وجدان بات کرتے کرتے ارہا نے ایک دلخراش چیخ ماری تھی جب اس جنونی شخص نے لکڑی کی بھاری کرسی اٹھا کر شیشے کے میز پر دھماکے سے مارتے ہوئے اسے چکنا چور کر دیا۔ اپنی بکواس بند کرو ارہا، میرا دل پھٹ جائے گا یا میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ کہو کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ اس نے کمرے کی ہر چیز تہس نہس کی، اب بازوؤں سے پکڑ ارہا کو چھچوڑ ڈالا تھا، لیکن وہ بلک بلک کو روتی نفی میں سر ہلاتی رہی۔ تب وجدان بدرگاری جیسے پتال میں جا گرا، مر گیا اسے پتہ نہیں چلا۔ جب اذیت اور درد ناقابل برداشت ہو تو وہ اونچا لمبا چوڑا سالہ مرد اپنے بال مٹھیوں میں جگڑے بری طرح سے رو دیا تھا۔ ارہا جو پہلے ہی اس قدر تکلیف میں تھی، اس چٹانوں جیسے شخص کو جسے زندگی میں کبھی روتے نہ دیکھا تھا، یوں ٹوٹ کر بکھرتے دیکھ وہ ماہی بے آب کی طرح تڑپتی، کسی حقیر ترین کیڑے مکوڑے کی طرح رینگتے اس کے پیروں میں گری تھی۔ مجھے معاف کر دیں وجدان، مجھے معاف کر دیں، میرے کیے کیا مداوع کریں وجدان۔ لیکن اگر اس نے خودکشی کر لی ہو یا آپ کا بچہ گرا دیا، وہ اپنی بات مکمل نہیں کر پائی۔ جب وجدان نے انتہائی نفرت و حقارت سے کسی اچھوت کی طرح سے خود سے دور پھینکا تھا، مجھ سے دور رہو، آئندہ مجھے چھونے کی جرات مت کرنا۔ ارہا رضا رگاری میرے سامنے بہت کم آنا کہ جو تم نے میرے ساتھ کیا۔ تمہارا قتل وجدان بدرگاری پر واجب ہو چکا ہے، اور ہاں تم غلط فہمی کا شکار ہو، اسے دور کر لو۔ تمہارے جسم نہیں بلکہ اخلاق اور کردار بدبودار ہے۔ یہ زنا کی بو ہے جو تمہیں اپنے اندر سے آتی ہے۔ اس وقت تم مجھے سچ بتا دیتی تو وقتی طور پر مجھے صدمہ لگتا، مگر میں برداشت کر لیتا اور تمہیں معاف بھی کر دیتا۔ مگر تم نے تو وجدان بدرگاری سے اس کی ذات کا غرور ہی چھین لیا۔ یہ کس قسم کی محبت کی تم نے میرے ساتھ؟ یہ محبت تھی یا دشمنی؟ میں سمجھ نہیں پایا۔ تم وہ لڑکی نہیں جس سے وجدان بدر نے محبت کی، تم تو وہ ہو جس نے مجھے برباد کر دیا۔ تم نے مجھے گناہ گار، زناکار، ایک ریسسٹ بنا دیا۔ اور ارہا، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ بھول جاؤ کہ میں زندگی میں کبھی تمہیں معاف کر پاؤں گا۔
कसम खुदा की आज तुम्हारी शक्ल पर थूकने का दिल कर रहा है। गले में फंदा सा अटका हुआ था, लहू छिलकाती आंखें और होल रंग में रिंगा चेहरा। लफ्ज सर पर आसमान कैसे गिराते हैं, इसे आज पता चला था कि जिस्म के नहीं रूह के पंछे उधेड़ दिए गए थे। अब इसके लहू छिलकाती आंखों में चट्टानों जैसी सख्ती धर आई थी। कौन थी वो बदबख्त लड़की जो तुम्हारी हसद और खुद गर्जी की बीन चढ़ गई? इसका अता पता बताओ, वह सर तरीन लहजे में पूछता उठ खड़ा हुआ। तब बहार खान ने अपनी बंद मुट्ठी में इसके आगे की। ये मेरे लॉकर की चाबी है जिसमें इसकी सीवी मैंने छुपा कर रखी थी। वो खून के आंसू रो रही थी, इतना रोई कि इसकी हिचकी बंद हो चुकी थी। फैजान बदर कुछ किए सुने बगैर इसके हाथ से चाबी लेकर वहाँ से निकल गया था। वो अपने ऑफिस में रॉवलिंग चेयर पर की पश से टेक लगाए बैठा अपना माथा सुला रहा था। सुर आंखें मुतमल रखी थी, सर दर्द से फट रहा था। गोद में एक फाइल पड़ी थी जिस पर वो कम से कम 1000 मरतबा पढ़ चुका था। लम्ज़े सुल्तान। ज़ेर लब वो नाम वो बेशुमार दफ़ा दोहरा चुका था। ये वो नाम था जिसने बहुत अचानक के ठहराव ज़िंदगी में खशर बर्पा कर दिया था। ये नाम इसकी रूह का नासूर बन गया था। इस सीवी के साथ वहीदान बदर को एक और पेपर मिला था जिसमें साफ साफ लिखा था कि लड़की ने अपनी मर्जी से पैसों की एवज़ अपनी इज्जत का सौदा किया और वह बाद में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकती जिस पर इस लड़की ने साइन थे। इस जुल्म पर वहीदान बदर की रूह तक बुलबुला उठी थी, जबकि इस मासूम छोटी सी लड़की ने तो ये सब अपने ऊपर झेला होगा। इसका दिल क्या किया होगा, फिर पानी में डूब मरे। इतने वक्त में ही इसका बहुत ख़ास बंदा इजाज़त लेकर इसके ऑफिस में दाखिल हुआ था जिसका वो शिद्दत से मुंतज़िर था। इसे अंदर आता देख वो बेकरारी के आलम में सीधा हुआ बैठा था। वजदान ने अपनी वहशी टपकाती सुर आंखों से इसको सवालिन निगाहों से देखा। सर, वो मोहतरमा अब भी इसी पते पर रह रही है जो बता सीवी में मौजूद है। घर में वो और अपने 5 माह के बच्चे और दादी के साथ रहती है। फैमिली में बस यही लोग हैं। वालदेन की डेथ हो चुकी है, बहन भाई कोई नहीं है। इस आदमी का इसे सारी झूठे से छोटी तफसील बता रहा था, लेकिन वहीदान बदल लगा रही की सुई तो सिर्फ एक लफ्ज़ में जाट की, बच्चा, मेरा बच्चा। वो बेचैन हुआ था, सीने में एक फांस सी अटकी। इसने बेहतियार अपनी टाई की नाइट ढीली करते अपने कुशादा सीने पर रब किया। सर, आपको क्या हो रहा है? मैं पानी लाऊं आपके लिए? कुछ चाहिए आपको? इसकी हालत देख मुकाबल बंदा परेशान सा हुआ था। मुझे मेरा बच्चा चाहिए। सोना, किसी तरह इस बच्चे का सिंपल लो। मुझे एक DNA रिपोर्ट करवानी है ताकि इसकी माँ या दुनिया कोई भी शख्स जुटला ना सकेगा वो मेरा बच्चा नहीं है। वो जैसे पागल हुआ था। इस आदमी का सर हिला था। ऑफिस से निकला तो इसने जल्दी से अपना मोबाइल फ़ोन उठाकर एक और कॉल मिलाई। कॉल पर बात करके वो फिर से कुर्सी पर दांसा गया। सोच सोच के वजदान बदल की दिमाग की रगें फटने को थी कि वो करे तो अब क्या करे। अगले 2 दिन में DNA की रिपोर्ट इसकी ऑफिस टेबल पर थी जिसके मुताबिक 100% वो बच्चा इसका अपना खून था। इसके साथ बच्चे की तस्वीर जो इसके सामने रखी थी। अगर तस्वीर पहले देख लेता तो DNA रिपोर्ट करवाने की ज़रूरत ही न पड़ती कि वो नन्ही जान अपनी कांच सी नीली आंखों समेत हूबहू अपने बाप की कॉपी था। यह तो तय है वहीदान बदर लगारी कि तुम ज़िंदगी में कभी इस लड़की का सामना नहीं कर सकते जिसके न चाहते हुए भी तुमने गुनाहगार हो, जिसकी बर्बादी व रसवाई के ज़िम्मेदार हो, जिसकी 1000 मुज़ाहमत के बावजूद तुमने इसकी असमत तार तार कर दी। तो फिर बच्चा क्या इसी के पास रहने दो? नहीं, वो मेरा खून है, मेरा बच्चा है, इसे मेरे पास रहना चाहिए। वो माही भी आपकी तरह तड़प रहा था। दिल व दिमाग में एक जंग सी जारी थी। अगर बच्चा इससे चुरा लिया जाए तो ये बचपन की कौन सी नई हद होगी कि एक माँ से इसका बच्चा छीन लिया जाए। नहीं, इसमें इसी का फ़ायदा है। अगर बच्चा मेरे पास आ जाए तो वो कुछ दिन ही रोएगी क्योंकि वो कौन सा इसका जायज़ बच्चा है, फिर अपनी लाइफ में मूव ऑन कर सकती है। नहीं तो एक बच्चा समेत इससे कौन अपनाएगा? अगर वो जायज़ नाजायज़ का वक्त में पड़ती तो इसे पैदा करने का तकल्लुफ़ ही नहीं करती। वहीदान बदर लगारी, लानत है तुम्हारी सोच पर। तो फिर क्या किया जाए? वो मेरा बच्चा है तो इसे हर कीमत पर मेरे पास होना चाहिए, बस आखिरी मर्तबा। अपना बच्चा पाने को एक मरतबा फिर एक पेच हरकत करते बच्चे इससे चुरा लिया जाए। जहाँ इसने इतनी बददुआएं दी हैं, थोड़ी और दे देगी, वो इस पर भी सब्र कर ही लेगी। फिर ज़िंदगी का ये होलनाक वाक़या पूरी तरह भूल जाएगी। ये ठीक है, वो दिल में मुस्तम अदा कर चुका था तो फैसला करना कुछ आसान हुआ। अगले 1 घंटे में वो एक 30 साल लड़की इसके ऑफिस में ठीक इसके सामने बैठी थी जिसके पीछे 4 लड़कियां चाक व चौबंद अंदाज में हाथ जोड़े खड़ी थी।
اس کے پیچھے ہی اتنے اوپر تک تھی کہ وہ بڑے سے بڑے رادارے حرکت میں آگے تھے۔ نمرا ایک انتہائی حساس اور خفیہ ادارے سے تعلق رکھتی تھی جس سے ہائی اتھارٹی کے نے وجات بدلغاری کا کوئی نیچی کام سر انجام دینے بھیجا تھا۔ چونکہ وہ اس کی دوست بھی رہی تھی اس لیے اس کام سے ان پر بدک اٹھی۔ واٹ دا ہیل از دس وجدان بدلغاری! اب نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ میں 12ویں پاس چند آفیسر کا مجبوراً حکم مانتے ہوئے بجائے ملک کی حفاظت کرنے کے تمہارے لیے بچہ چراتی پھروں۔ ہوش میں ہو تو تم، وہ بڑک اٹھی تھی، مگر وجدان کو متعلقہ پرواہ نہیں تھی۔ وہ تو ایک اندیکھی آگ کی بھٹی میں دن رات سلک رہا تھا۔ نہ صرف بچہ چرانا ہے بلکہ جیسے میں نے کہا ہے ویسے چرانا ہے، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ تب وہ اسے گالیاں دیتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ وہ حمدان کو کپڑے چینج کروا رہی تھی جو اس نے گندے کر دیے تھے۔ ابھی اسے صاف کر کے نیا ڈائپر لگایا ہی تھا کہ اس نے ایک داڑ مار کے اس کے نماز والے کپڑے بھگو کر ناپاک کر دیے۔ ہادی! وہ چہلا اٹھی۔ جب دادی ہنس دی تو وہ چھوٹا شریر بھی ماں کا نیلا پیلا چہرہ دیکھ کر کھلکھلا ہنسا تھا۔ بہت شرارتی ہو رہے ہو تم، میں ایک لگا دوں گی۔ وہ چہلائی تھی۔ ایسے ہی لگا دو گی؟ ابھی ہادی کی دادی زندہ ہے۔ دادی نے اسے گود میں بھرا اور چٹاچٹ چوم ڈالا۔ وہ دیر تک دادی کی گود میں کھیلتا رہا پھر سو گیا۔ لمس نے رات کا کھانا بنایا حمدان کے لیے۔ پھر سے جاگنے سے پہلے دادی اور اس نے کھانا کھا لیا۔ اس نے برتن سمیٹے تب تک حمدان پھر سے جاگ گیا، جسے لیے دادی اور وہ لمس کے کمرے میں آ گئے۔ پھر رات 1 بجے حمدان صاحب نے دادی پوتی کی تنکی کا ناچ نچائے رکھا اور سونے کا نام نہ لیا۔ اللہ اللہ کر کے لمس نے اس چھوٹے شریر کو بڑی مشکل سے سلایا تھا۔ تب دادی اٹھ کر اپنے کمرے میں جانے لگی۔ دادی ادھر ہی سو جائیں نا، اس نے ملچی لہجے میں کہا۔ نہ بھائی نہ، تم تو یہ 200 واٹ کا LED بلب اپنے سر پر جلا کر سو گی۔ اتنی روشنی مجھے کہاں نیند آئے گی؟ میں تو 0 کا بلب جلا کر سوں گی جس کی مجھے عادت ہے۔ دادی اپنا چشمہ درست کرتی کمرے سے نکل گئی، جبکہ لمس سلطان کے دل میں ایک سوئی سی چبھی۔ اب انہیں کیا بتاتی کہ جب سے اندھیروں میں اپنا سب کچھ لٹایا تھا تب سے اندھیرے سے فوبیا سا ہو گیا تھا۔ لمس نے کپڑے تبدیل کیے اور باوضو ہو کر بستر پر لیٹ گئی۔ قرآنی آیت کا ویٹ کرتے ہوئے جلد ہی گہری نیند میں چلی گئی۔ رات کے 3 بجے کا وقت تھا جب 5 سیاہ ہولے گھر کی دیوار پھلانگ کر گھر میں داخل ہوئے تھے۔ اس ایک ہولے کے کانوں میں ایئر پوڈ لگے ہوئے تھے اور ہاتھ میں ایک موبائل تھا جس پر مسلسل ویڈیو کال چل رہی تھی۔ وہ نمرا تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ 5 ہولے پورے گھر میں پھیل گئے۔ نمرا کو ان کا مطلوبہ کمرہ مل چکا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئے تو